کی بورڈ بیسکس ماڈیول 1 انپٹ۔ جب ہم کمپیوٹر کو کوئی انفارمیشن مہیا کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کی انپٹ کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو چیز کمپیوٹر کو انپٹ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ہم انپٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ اس سیکشن میں ہم آپ کو ایک اہم انپٹ ڈیوائس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ کی بورڈ بیسکس آبجیکٹیوز۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کی بورڈ کیا ہے، کی بورڈ پر موجود مختلف کیز کون سی ہیں اور ان کیز سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم کاغذ پر کچھ تحریر کرنے کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر میں کچھ لکھنے کے لیے ہم جو ان پٹ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اسے کی بورڈ کہا جاتا ہے۔ اب آپ مختلف قسم کے کی بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ ہر قسم کے کی بورڈ پر تمام بنیادی کیز موجود ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیز کی لوکیشن آپ کے کی بورڈ پر مختلف ہو۔ یہ وہ کی بورڈ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسے کی بورڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بورڈ ہے جس پر کیز یا بٹن لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کیز کا سائز باقیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی بورڈ ایک عام سے ٹائپ رائٹر جیسا ہوتا ہے جس میں کچھ اضافی کیز شامل ہوتی ہیں۔ کی بورڈ پر لگی ہوئی ہر کی ایک منفرد قسم کی انفارمیشن کمپیوٹر کو دیتی ہے۔ پروسیس آف کی پریسنگ، کی بورڈ کیز کو انگلی کی مدد سے دبایا یا پریس کیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا یا ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کی اسٹروک کہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کی بورڈ کی کسی کی کو دباتے ہوئے اس کی کو ایک مرتبہ دبانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کسی کی کو مسلسل دبائے رکھیں گے تو دیکھیں کہ اس کی کا کیریکٹر بار بار لکھا جائے گا۔ کی بورڈ اوور ویو۔ اب ہم آپ کو کی بورڈ کی مختلف کیز کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیز کے اوپر کیریکٹرز لکھے ہوئے ہیں جیسے اے، ایس، ڈی، ایف وغیرہ۔ ان کیز کو الفابیٹ کیز کہتے ہیں۔ کچھ کیز کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1، 2، 3 وغیرہ۔ ان کیز کو نومیرک یا نمبر کیز کہتے ہیں۔ اسی کی بورڈ کے حصے میں کیریکٹر اور نمبر کیز کے علاوہ کچھ اور اسپیشل کیز بھی موجود ہیں جو ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہیں۔ ان کو ہم تھوڑی دیر میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ کی بورڈ کے بائیں جانب اوپر کی طرف اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ESC یعنی اسکیپ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسکیپ کی کہلاتی ہے۔ یہ کیز جو اب آپ ہائی لائٹڈ دیکھ رہے ہیں ان کو فنکشن کیز کہتے ہیں۔ ان کے اوپر F1، F2، F3 وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں کی بورڈ کی دائیں جانب 4 کیز نظر آ رہی ہیں جن پر تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایرو کیز کہلاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کی بورڈ کے بالکل دائیں جانب آپ کو کیز کا ایک سیٹ نظر آ رہا ہے۔ اسے نومیرک کی پیڈ کہتے ہیں۔ یہ کچھ اور کیز ہیں جو کمپیوٹر پر مخصوص کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جن کی تفصیل ہم کچھ دیر میں دیکھیں گے۔ کی بورڈ کے دائیں جانب اوپر کی طرف آپ 3 چھوٹی لائٹس دیکھ رہے ہیں۔ یہ لائٹس کی بورڈ کی کچھ خاص کیز کے آن یا آف ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے۔ کی بورڈ ڈیٹیلز۔ آئیے اب ہم کی بورڈ کی اہم کیز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کیریکٹر کیز، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیریکٹر کیز کے ذریعے ہم مختلف کیریکٹرز یا حروف لکھتے ہیں یا ان پٹ کرتے ہیں۔ اسپیس بار کی۔ یہ دیکھیے اب آپ کو ایک لمبی کی نظر آ رہی ہے۔ اسے اسپیس بار کہتے ہیں۔ اصل میں اس کی کو ہم اسپیس بار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ایک مرتبہ پریس کر کے چھوڑا جائے تو کسی بھی 2 کیریکٹرز کے درمیان ایک اسپیس یا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں کہ ہم ورچوئل لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اسپیس بار کی ایک مرتبہ دبائی ہے اور اس کے بعد
یونیورسٹی کا لفظ لکھ رہے ہیں۔ غور کریں کہ دونوں الفاظ کے درمیان اسپیس بار پریس کرنے کی وجہ سے ایک کیریکٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ نمبر کیز۔ دیکھیے، اس طرح نمبرز لکھنے کے لیے ہم ان نمبر کیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں نمبر کیز کہتے ہیں۔ پنکچویشن کیز۔ چونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی تحریروں میں پنکچویشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کی بورڈ پر بھی ایسی کیز موجود ہیں جن پر پنکچویشن مارکس ہیں۔ الفابیٹ کیز کے دائیں جانب آپ ان کیز کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہم نے کوما پریس کیا ہے اور اسکرین پر کوما لکھا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم نے فل سٹاپ کی پریس کی ہے اور اسکرین پر ایک فل سٹاپ نظر آ رہا ہے۔ ان کیز کے ساتھ ہمارے پاس 2 بریکٹ کیز بھی موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، بریکٹ کی پریس کرنے سے اسکرین پر ایک بریکٹ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک کی بیک سلیش کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے، اس کی کو دبانے سے اسکرین پر جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بیک سلیش کہتے ہیں۔ انٹر کی۔ اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اسے انٹر یا ریٹرن کی کہتے ہیں۔ اس کی کے اوپر انٹر لکھا ہوا ہے اور ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کی بورڈ پر اس کی کے اوپر خالی انٹر لکھا ہو یا صرف تیر کا نشان بنا ہو۔ اصل میں جب ہم کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر میں کچھ لکھتے ہیں تو ایک لائن ختم ہونے سے پہلے اگلی لائن پر جانے کے لیے ہم انٹر کی کو دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ کے دائیں جانب نومیرک پیڈ پر بھی ایک انٹر کی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی کا استعمال بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ابھی پہلی انٹر کی کے بارے میں دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے۔ دیکھیے کہ اس کی کو دبانے سے کرسر اگلی لائن پر آ گیا ہے اور اب ہم جو لکھ رہے ہیں وہ اگلی لائن پر نظر آ رہا ہے۔ کمبینیشن کیز۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کی بورڈ پر کچھ ایسی کیز بھی ہیں جو دوسری کیز کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں؟ یہ کیز باقی ساری کیز سے تھوڑی مختلف ہے کیونکہ اگر ان کو الگ استعمال کیا جائے تو کوئی کیریکٹر نہیں لکھا آتا۔ اس لیے ہم ان کیز کو نان ٹائپنگ کیز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیز جن کو دوسری کیز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 کیز موجود ہیں۔ ان میں بائیں جانے والی کی نان ٹائپنگ کی ہے اور دائیں جانب ایک عام کیریکٹر کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کیز کے کمبینیشن کو استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے نان ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کو دبائے رکھتے ہوئے ہم ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں پریسڈ کی کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال تمام نان ٹائپنگ کیز کے لیے ہے۔ آلٹ کیز۔ اسپیس بار کے دائیں اور بائیں جانب آپ کو 2 ایک جیسی کیز نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کیز پر ALT یعنی آلٹ لکھا ہوا ہے۔ آلٹ آلٹرنیٹ کا مخفف ہے۔ ان دونوں کیز کو آلٹ کیز کہتے ہیں۔ یہ بھی نان ٹائپنگ کیز ہیں جو کسی بھی ٹائپنگ کی کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے۔ ان دونوں آلٹ کیز کا کام ایک ہی ہے۔ یہ دوسری آلٹ کی صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ یوزنگ آلٹ کیز۔ فرض کریں کہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے آلٹ کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم F کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ آلٹ کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب F کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آلٹ اور F کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اگر ہم آلٹ کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد F کی پریس کرتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح صرف F ٹائپ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ پہلے F کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد آلٹ کی دباتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح بھی صرف F ٹائپ ہوگا۔
اس لیے خاص خیال رکھیں کہ پہلے Alt کی دبائی جائے اور اسے دبائے رکھتے ہوئے F کی دبائی جائے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کنٹرول کیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بائیں جانب نیچے کونے میں ایک کی ہے جس پر CTRL یعنی کنٹرول لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، یہ ایک اور کی ہے جس پر بھی CTRL لکھا ہوا ہے۔ ہم ان دونوں کیز کو کنٹرول کیز کہتے ہیں۔ ان دونوں کیز کا کام ایک ہی ہے اور آپ کی سہولت کے لیے یہ دو جگہوں پر مہیا کی گئی ہے۔ کنٹرول کی بھی آلٹ کی طرح نان ٹائپنگ کی ہے جسے ہم دوسری کیز کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ یوزنگ کنٹرول کیز، دیکھیے اگر ہم نے کنٹرول کی کو اے کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے کنٹرول کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم اے کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ کنٹرول کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب اے کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے کنٹرول اور اے کی کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ کیپس لاک کی، اب آپ ایک اور کی دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کیپس لاک لکھا ہوا ہے۔ اسے ہم کیپس لاک کی کہتے ہیں۔ عام طور پر کی بورڈز میں کیپس لاک کی آن یا آف اسٹیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی لائٹ بھی ہوتی ہے۔ کیپس لاک کی کو ایک مرتبہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور اسی کی کو دوبارہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک ٹاگل کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کیپس لاک کی آن ہوتی ہے تو ہر ٹائپ ہونے والا لیٹر ایک کیپٹل لیٹر یا اپر کیس لیٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب کیپس لاک کی آف ہے اور ہر ٹائپ ہونے والا لیٹر ایک اسمال لیٹر یا لوور کیس لیٹر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کیپس لاک کی کا ایفیکٹ کی بورڈ کی صرف الفابیٹ کیز پر ہوتا ہے، یعنی اس کا ایفیکٹ نمبر کیز، فنکشن کیز اور دیگر کیز پر نہیں ہوتا۔ شفٹ کیز، اب جو کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر شفٹ لکھا ہے اور ایک تیر کا نشان اوپر کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے ایک اور کی ہے جس کے اوپر بھی شفٹ لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کیز کو شفٹ کیز کہتے ہیں۔ شفٹ کی بھی آلٹ اور کنٹرول کی طرح نان ٹائپنگ کی ہے جو دوسری کیز کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ یوزنگ شفٹ کیز ود کیریکٹرز، آئیے ہم شفٹ کی کو کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے شفٹ کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم کے دبا رہے ہیں۔ اب کے کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے کے کیپٹل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ کیپس لاک کی بھی آف ہے۔ جی ہاں، شفٹ کی جب بھی کیپس لاک کی آف اسٹیٹ میں کسی کیریکٹر کی کے ساتھ ملا کر استعمال ہوتی ہے تو ایک کیپٹل لیٹر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ اب کیپس لاک کی آن ہے۔ پہلے ہم شفٹ کی دبائے بغیر کچھ کیریکٹر کیز دبا رہے ہیں اور یہ سب کیپٹل لکھے جا رہے ہیں۔ اب ہم کیپس لاک کی آن رکھتے ہوئے شفٹ کے ساتھ یہی کیریکٹر کیز دبا رہے ہیں اور دیکھیے اب یہ سب اسمال لکھے جا رہے ہیں۔ مختصراً شفٹ کیز الفابیٹس کی اسٹیٹس کو چینج کرنے کے کام آتی ہیں، یعنی اگر الفابیٹس اپر کیس میں ہیں تو لوور کیس اور اگر لوور کیس میں ہیں تو اپر کیس میں کرنے کے لیے۔ یوزنگ شفٹ کیز وتھ اسپیشل سمبلز، اب ذرا ان کیز پر غور کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کی کے اوپر دو دو سمبلز لکھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ جب ایسی کوئی کی دبائی جاتی ہے تو کمپیوٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا سمبل لکھنا چاہ رہے ہیں؟ شفٹ کی ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے
ایسے کیز کے کیس میں جس میں دو دو سمبل بنے ہوئے ہیں، اگر ہم نیچے والا کریکٹر لکھنا چاہ رہے ہوں تو ہم شفٹ کی کے بغیر یہ کی دبا رہے ہیں۔ صرف اس کی کو دبانے سے نیچے والا کریکٹر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہمیں ایسے ہی کی کا اوپر والا سمبل لکھنے کی ضرورت ہو تو دیکھیے ہم نے پہلے شفٹ کی کو دبایا ہے، اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم یہ کی دبا رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے شفٹ کی مدد سے دو دو سمبلز والی کیز کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔ ونڈوز کی اگلی کیز جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈوز کی کہلاتی ہیں۔ یہ عام طور پر کی بورڈ کے نچلے حصے میں آلٹ کی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ونڈوز کی کے اوپر ایک چھوٹا سا مائکروسافٹ ونڈوز کا لوگو بنا ہوا ہے۔ اس کی کے بارے میں ہم آگے کورسز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ٹیب کی کیپس لاک کے ساتھ آپ ایک اہم کی دیکھ رہے ہیں جس پر TAB یعنی ٹیب لکھا ہوا ہے، اسے ٹیب کی کہتے ہیں۔ ٹیب کی ایک مرتبہ پریس کرنے سے لکھنے کے دوران آپ کا کرسر کچھ فکسڈ نمبر آف سپیسز دائیں جانب چلا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے ہم ورچوئل لکھ رہے ہیں اور اب ہم نے ٹیب کی پریس کی ہے اور اس کے بعد ہم یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ٹیب کی پریس کی تو لکھنے کے دوران ہم کچھ سپیسز دائیں طرف آگے چلے گئے ہیں۔ بیک سپیس کی اب جو کی آپ دیکھ رہے ہیں اسے بیک سپیس کی کہتے ہیں۔ اصل میں بیک سپیس کی ایک مرتبہ دبانے سے بائیں جانب کا ایک کریکٹر مٹایا جا سکتا ہے۔ یعنی جس طرح کاغذ پر لکھتے ہوئے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی طرح کمپیوٹر پر لکھتے ہوئے اگر کچھ غلط لکھا جائے تو اسے مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بیک سپیس کی بھی استعمال ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم ورچوئل یونیورسٹی کا لفظ لکھتے ہیں۔ اوہو، ہم نے یونیورسٹی کے لفظ میں 3 وائے غلطی سے ڈال دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر ورچوئل یونیورسٹی لکھا ہوا ہے، اب ہم ایک مرتبہ بیک سپیس کی پریس کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک وائی مٹ گیا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور مرتبہ اسے پریس کر رہے ہیں اور بائیں جانب کا ایک اور وائی مٹ گیا ہے۔ ایرو کیز کی بورڈ کے دائیں جانب 4 کیز کا ایک سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جن پر 4 مختلف ڈائریکشنز میں ایرو یا تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ایرو کیز کہتے ہیں۔ اس کی پر تیر کا نشان دائیں طرف کو ہے، اسے رائٹ ایرو کی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کی جس پر تیر کا نشان بائیں طرف کو ہے اسے لیفٹ ایرو کی کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کی پر تیر کا نشان اوپر کی طرف ہے، یہ اپ ایرو کی کہلاتی ہے۔ اور اس کی پر تیر کا نشان نیچے کی طرف ہے، یہ ڈاؤن ایرو کی کہلاتی ہے۔ آپ کے سامنے پاکستان کے متعلق کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، غور کریں کرسر درمیان میں ہے۔ دیکھیے اپ ایرو کی کو ایک مرتبہ دبانے سے کرسر اپنی پہلی جگہ سے ایک لائن اوپر چلا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاؤن ایرو کی کو ایک مرتبہ دبانے سے کرسر ایک لائن نیچے چلا گیا ہے۔ رائٹ ایرو کی کو دبانے سے دیکھیے کرسر ایک کریکٹر دائیں طرف چلا گیا ہے۔ اور اب لیفٹ ایرو کی کو دبانے سے کرسر ایک کیریکٹر بائیں طرف چلا گیا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایرو کیز کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انٹر کی اور نمبر پیڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیومیرک پیڈ کے دائیں جانب انٹر کی بھی موجود ہے۔ اس انٹر کی کا مقصد یہ ہے کہ اگر نیومیرک پیڈ یوز کرتے ہوئے آپ کو یہ کی استعمال کرنی ہو تو آپ اسی پیڈ پر موجود انٹر کی یوز کر سکتے ہیں۔ سم ادر اسپیشل کیز، ایرو کیز کے اوپر آپ کچھ اسپیشل کیز دیکھ رہے ہیں جن میں انسرٹ، ڈیلیٹ، ہوم، اینڈ، پیج اپ اور پیج ڈاؤن کی کیز شامل ہیں۔ ڈیلیٹ کی انسرٹ کی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلیٹ کی ہے۔ جس طرح بیک سپیس کی پریس کرنے سے بائیں جانب کا
یعنی پچھلا کریکٹر مٹایا جاتا ہے، اسی طرح دیکھیے اگر ہم نے اگلا یعنی دائیں جانب کا کریکٹر مٹانا ہو تو اس کے لیے ڈیلیٹ کی استعمال کی جاتی ہے۔ ہوم اینڈ اینڈ کیز۔ ہوم کی کسی بھی لائن کے شروع میں جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جو کی آپ ہائی لائٹڈ دیکھ رہی ہیں اسے اینڈ کی کہتے ہیں۔ اینڈ کی کسی بھی لائن کے آخر میں یا اینڈ میں جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیج اپ، پیج ڈاؤن کیز۔ ہوم کی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج اپ کی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے 3 صفحے ہیں اور اس وقت ہمارا کرسر دوسرے صفحے پر ہے۔ اگر ہم پچھلے صفحے پر جانا چاہ رہی ہوں تو دیکھیں ہم اس کے لیے پیج اپ کی استعمال کر رہی ہیں۔ اب ہمارا کرسر پہلے صفحے پر آ گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگلے صفحے پر جانا چاہیں تو دیکھیے پیج ڈاؤن کی مدد سے ہم پچھلے صفحے پر آ گئے ہیں۔ اس طرح پیج اپ کی اوپر جانے کے لیے اور پیج ڈاؤن کی ایک صفحہ نیچے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پرنٹ اسکرین کی۔ اگلی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرنٹ اسکرین کی ہے۔ پرنٹ اسکرین کی ایک خاص کی ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کی اسکرین کی تصویر کو وقتی طور پر کمپیوٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسکرول لاک کی۔ اگلی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے اسکرول لاک کی کہتے ہیں۔ پاز، بریک کی۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور کی دیکھ رہے ہیں جسے پاز یا بریک کی کہتے ہیں۔ ایپلیکیشن کی۔ ایک عام کی جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی وہ ایپلیکیشن کی ہے۔ یہ ایک ایسی کی ہے جس کو دبانے سے اسکرین پر کچھ ضروری انفارمیشن نظر آتی ہیں۔ نمبر پیڈ۔ اب ہم کی بورڈ کے دائیں جانب ایک سیٹ آف کیز دیکھ رہے ہیں جسے نمبر کی پیڈ یا نومیرک پیڈ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومیرک پیڈ، نمبر کیز اور میتھمیٹیکل سمبلز کا گروپ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک ٹاگل کی بھی موجود ہے جسے نم لاک کی کہتے ہیں۔ غور کریں کہ نمبر کیز کے اوپر کچھ جانی پہچانی کیز کے سمبل بھی موجود ہیں جن میں پیج ڈاؤن، انسرٹ، اینڈ، ڈیلیٹ اور پیج اپ وغیرہ شامل ہیں۔ نم لاک۔ جب نم لاک کی آن ہوتی ہے تو کی بورڈ پر موجود یہ لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ نم لاک کی آن اسٹیٹ میں ہے۔ دیکھیے کہ اب 4، 2 اور 8 کی کیز دبانے سے یہی نمبرز لکھے جا رہے ہیں۔ جب نم لاک کی آف ہوتی ہے تو دیکھیے کی بورڈ پر موجود لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نم لاک کی آف اسٹیٹ میں ہے۔ دیکھیے کیونکہ اب نم لاک کی آف ہے اس لیے 4 دبانے سے نمبر ٹائپ نہیں ہو رہا بلکہ یہ لیفٹ ایرو کی کا کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومیرک پیڈ کی کچھ کیز پر میتھمیٹیکل سمبلز یعنی پلس سائن، مائنس سائن بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیز میتھمیٹیکل آپریشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نومیرک پیڈ کے دائیں جانب انٹر کی بھی موجود ہے۔ اس انٹر کی کا مقصد یہ ہے کہ اگر نومیرک پیڈ یوز کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ انٹر کی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ کی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سمری۔ کی بورڈ بیسکس کے سیکشن میں اب تک جن کیز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے ان کے نام یہ ہیں: الفابیٹ کیز، اسپیس بار، اسکیپ کی، فنکشن کیز، نمبر کیز اینڈ سمبلز، بریکٹ کیز، بیک سلیش کی، پنکچویشن کیز، انٹر کی، آلٹ کیز، کنٹرول کیز، کیپس لاک کی، شفٹ کی، شفٹ پلس نمبر کیز، ونڈوز کیز، ٹیب کی، بیک اسپیس کی، ایرو کیز، آلٹرنیٹ انٹر کیز، ڈیلیٹ کی، ہوم کی، اینڈ کی، پیج اپ کی، پیج ڈاؤن کی، پرنٹ اسکرین کی، اسکرول لاک کی، پاز بریک کی، ایپلیکیشن کی، نومیرک پیڈ، نم لاک کی ایڈیشنل نیویگیشنل کیز۔ اور میتھمیٹیکل آپریشن کیز۔ ہم نے کی بورڈ کے بارے میں اور کی بورڈ کیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے۔ ہوم ایکسرسائز۔
آپ نیچے دی گئی لائن کی مدد سے کی بورڈ پر موجود تمام کیریکٹر کیز کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔